بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دنوں میں، جن میں سے 4 تو آج تقریباً اب کچھ گھنٹے ہیں اس کے، یعنی مغرب کے بعد کیلنڈر اسلامک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جیسا کہ، تو یعنی 4 دن تقریباً گزر چکے، مگر جب تک ایک لمحہ بھی گزرتا ہوا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اس سے بھی فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کے انشاءاللہ۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ ہمیں حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ہمیں جو درس دیا، ہمیں اس کو یاد کرنے کی، اس کو بار بار پڑھنے، سننے اور سنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی ان دنوں میں نیکیاں کمانے اور اپنی محبوب ترین چیز قربان کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ اور نارملی ہمیں سب سے زیادہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ اپنی انا۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے بھی ہمیں یہی تلقین فرمائی ہے نا کہ پس نیکیوں میں سبقت حاصل کیجیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نیکیوں کو گن گن کر نہیں ادا کرنا ہے بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جب مالک کی رضا کے لیے کچھ ہم نے کرنا ہے تو پھر اس میں گنتی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور ہماری زیادہ تر محبوب چیزوں کی اگر ہم ان کو لسٹ میں لائیں تو کیا ہوگا؟ ہم مال، جان، وقت، اولاد، صلاحیت، اور ہماری جاب یا جو بھی ذریعہ آمدن ہوتا ہے ہمارا، وہ، اور دوست وغیرہ، یہ سب ہماری محبوب چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی۔ ہم ان سب میں سے وہ زائد قربان کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ اور احکام الہی سے دور کرے، اس پہ غور فرمائیے گا پلیز۔ اسی طرح ہی علم حاصل کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیں، گھر کے کاموں کے زائد بوجھ کو ہلکا کیجیے، جیسے 4 ڈشز کی بجائے 2 پکوان تیار کر لیں تاکہ کوئی درس یا لیکچر سن سکیں یا قرآن کی کوئی کلاس لے سکیں۔ بلکہ میں نے تو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تو اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے نا لیپ ٹاپ وہیں پہ رکھتی ہوں، اور جو علمی چیزیں جو سم ٹائم ذکر لگا دیتی ہوں، کوئی بھی درود شریف لگا دیتی ہوں، اور ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم جو چیز سنتے ہیں وہی ہمارا دل اور دماغ اس کو رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم فضول قسم کی جو ادھر ادھر سے چیزیں ہمارے دماغوں میں آنی ہوتی ہیں جنہوں نے ڈیفینیٹلی ہمیں ڈسٹرب بھی کرنا ہوتا ہے، یا کم از کم ڈی ٹریک، یعنی پازیٹیو سائڈ سے تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، یا کوئی ہمیں فکریں لگ جاتی ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یعنی ناشکر پن کی طرف چلے جاتے ہیں ہم، حالانکہ اگر ہم کچھ نہ بھی ہمارے پاس ہو تو اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، شکر گزار بندوں میں رہنے کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جیسے کہ یہ بھی میں عرض کر چکی ہوں پہلے کہ نماز کو خاص طور پر ان دنوں میں اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور نماز کے بعد کچھ دیر جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح ہی نوافل کا اہتمام کریں، غیر موقدہ سنتیں جیسے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں یا عصر سے پہلے کی 4 سنتیں بھی اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا ہمیں، کیونکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جو زکوٰۃ واجب الادا ہے اس کو ادا کر دیں فوراً۔ رمضان کے علاوہ بھی ہم زکوٰۃ کی تقسیم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی دوسروں کی مالی مدد ہو سکے۔ اب جیسے یہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا، کیا توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایکسکیوز می، میرا تھوڑا تھروٹ انفیکشن اور فلو، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی میری جان کا صدقہ نکل رہا ہے، ان دنوں میں مجھے یہ پرابلم ہوئی ہے، اور الحمدللہ یہ میری جان کا صدقہ جا رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اوور آل آئی ایم گڈ، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ،
بٹ یہ کہ یہ تھوڑا سا ہے، آپ کو میری آواز بھی چینج لگ گئی ہوگی، مگر پھر کیا ہو گیا، میں بول تو پا رہی ہوں نا، میں سن تو پا رہی ہوں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور تکبیرات کو ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ نفلی روزے اگر مطلب رکھیں تو لائک کمال ہے، میں تو رکھ رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو تکبیرات کی کثرت سے ادائیگی ہے نا، اس کی فضیلت اور اجر و ثواب تو کہیں زیادہ ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمیں دا موسٹ امپورٹنٹ، ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں اعتدال اور میانہ روی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہماری ایسے انداز و طوار ہیں نا جو ہمیں نیکیوں سے روکنے کا باعث بنتے ہیں، یا جس کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کے ادا کرنے میں، نیک اعمال کے ادا کرنے میں تھوڑا مشکل پیش آتی ہے، وہ سب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے نا، کیونکہ ہم اس دنیا میں ایک مرتبہ تو صرف آئے ہیں اور دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے، اور جو ایک مرتبہ آئے ہیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ اسٹے کتنا سا ہے، تو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اللہ کی طرف اپنے دلوں کو موڑنا ہے، خود کو موڑنا ہے، اپنی یادوں کو موڑنا ہے، اور غافلوں میں شمار نہیں ہونا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔